الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس میں ایک بار پھر حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے اس محفل سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 16 ہے اور یہ پہلے پارے کا آخری رکوع ہے۔ آج الحمدللہ پہلا پارہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ آج کی آیات ہیں 130 سے لے کر 141 تک۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مغضوب اور ملعون، لعنتی اور غضب خوردہ قوم کا تذکرہ کیا ہے، یہود کا۔ یہود اپنے باپ دادا کے بھی قدردان نہیں تھے، ان کی گستاخیاں کرتے تھے، بظاہر کہتے تھے کہ ہم عقیدت مند ہیں، ابراہیمی ہیں، لیکن ان کی چارج شیٹ جو بیان ہوئی ہے اور آپ نے ابھی تک سنی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی غضب کا شکار ہونے والی قوم، لعنتی قوم تھی، یہودی، بنی اسرائیل، اہل کتاب۔ تو آئیے ہم اس رکوع کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کی ہلکی پھلکی تفسیر بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون منہ موڑے گا ملت ابراہیم سے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا، سفاہت کا شکار کر دیا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اس کے طرز زندگی، اس کی سوچ، تہذیب اور تمدن سے منہ موڑے گا، وہ دراصل بیوقوف شخص ہے۔ ابراہیم کے پیچھے چلنے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیچھے چلائے، نعوذ باللہ۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے اپنا مصطفیٰ بنایا تھا دنیا میں۔ اصطفیناہ فی الدنیا، ابراہیم علیہ السلام ہمارے مصطفیٰ تھے، مجتبیٰ تھے، چنیدہ تھے، دنیا میں پیارے تھے، اور تم مغضوب لعنتی قوم، ان کی تعلیمات سے برگشتہ۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ دنیا میں بھی چنیدہ اور عزت والے تھے، آخرت میں بھی وہ صالحین کے گروہ میں شامل ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، آئیے ہم دکھائیں کہ انہوں نے یہ مصطفیٰ کا مقام کہاں کیسے حاصل کیا، انہوں نے صالحیت کیسے پائی۔ تمہارے اندر وہ کوالٹیز ہوں گی، وہ صلاحیتیں ہوں گی، تب تم اللہ کے محبوب اور مصطفیٰ بنو گے، وگرنہ تمہیں جو فضیلتیں دی گئی ہیں وہ ساری چھن جائیں گی۔ یاد کرو، اذ قال له ربه، جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس کی رب نے، اسلم، مسلمان ہو جا، سرنڈر ہو جا، سر تسلیم خم کر دے، جھک جا، میرے آگے سجدہ ریز ہو جا، ساری اپنی مرضیاں میری مرضی پر قربان کر دے۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں اپنے رب اور سارے جہانوں کے رب کے سامنے جھک گیا، میرے مولا فرمائیے کیا حکم ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اسی اسلام کی وصیت کی، وصیت کی، بہا، اسی اسلام کی، ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ مسلمان ہو کے رہنا، رب کی فرما برداری مت چھوڑنا۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اور کیا کہا ان دونوں اجداد نے، ابراہیم اور ان کے بیٹے یعقوب اسرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے الدین کو مصطفیٰ بنایا ہے، چن لیا ہے۔ ابراہیم بھی مصطفیٰ اور اس کا دین بھی مصطفیٰ، اور ان کا دین کیا تھا؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کوئی محمد کی ایجاد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک
جتنے بھی رب کی مرضی کے مطابق ہو بہو زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے وہ اسلام پر ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ ہندو، یہ زرتشت، یہ تم نے کیا نام رکھ لیے اپنے؟ رب کو مانتے ہو، رب کی مانتے ہو تو اپنے آپ کو مسلم کہو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس وقت بھی، آفرینش سے تمہارا نام مسلم ہے۔ اگر تمہیں اپنے مسلمان ہونے پر تسلی نہیں ہو رہی پھر جاؤ بھاڑ میں، اپنے نام رکھو مختلف اور ایک دوسرے سے الگ ہوتے رہو، اپنے معبد، اپنی عبادتگاہیں الگ کرتے جاؤ، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بناتے جاؤ۔ اللہ نے تو تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان کی موت مرنا، یعنی مرتے دم تک، قبر کنارے تک تمہیں اسلام کو لے کے چلنا ہے۔ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ، پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ کیا تم اس وقت تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، حاضر ہو گئی، اذ قال لبنیہ، اس مرن گھاٹ پہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ یہ نہیں کہا کہ میرے کارخانے کو، میرے مویشیوں کو، میری جاگیر کو کون سنبھالے گا، میرے خاندان کا کیا بنے گا، میری وراثت کیسے تقسیم ہوگی، میری حکومت کو کون برقرار رکھے گا۔ نہیں، انہوں نے کیا فکر کی ہے؟ اپنے بچوں کو رب کی بندگی پر لگانے کی فکر کی ہے۔ ما تعبدون من بعدی، ہے دنیا جہان کے وہ لوگوں جو اپنے بچوں کی فکر کرتے ہو، باپ بن گئے ہو، تمہارا فرض ہے کہ اپنے بچوں کے لیے یہ سوچو۔ ما تعبدون من بعدی، تم کس کی بندگی کرو گے میرے بعد؟ بندگی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلامی۔ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، ساری آقا کی مرضی چلتی ہے۔ وہ بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، سیراب کر دے، پیٹ بھر دے، چھاؤں میں بٹھائے، دھوپ میں چلائے، جن حالات میں بھی رکھے، لیکن ہمارا آقا سبحان اللہ وہ ہے جو بن مانگے ہمیں چھاؤں بھی دے دیتا ہے، دھوپ بھی دے دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، اندھیرا بھی دیتا ہے، آرام بھی دیتا ہے، کام بھی دیتا ہے، ہر چیز رب دیتا ہے۔ وہ حکیم، دانا، رحمان، رحیم ذات ہے، اس کی تم عبادت کرو گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اولین بیٹے یعنی بنی اسرائیل نے کہا ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، اور جو تیرے باپ ہیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ہم ان کے الہ کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، ایک الہ کی عبادت کریں گے، توحید پہ چلیں گے۔ وہ بیٹے نیک تھے، وعدہ تو کر بیٹھے، کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ دیکھو یہ مسلم کوئی قوم کا نام نہیں ہے، مسلم کوئی موروثی نام نہیں، یہ صفاتی نام ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے جس کے اندر بھی یہ اسلام کی صفت آ گئی، وہ مسلم ہے۔ چاہے وہ امریکی گورا ہو یا افریقی کالا ہو، چاہے وہ بلال ہو، بنو امیہ ہو، چاہے چائنا ہو اور چاہے جاپانی ہو، جو بھی ہو، جب اس نے اللہ کو ماننا شروع کر دیا اور اللہ کی باتوں پر یقین کرنا اور اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا، وہ مسلم ہے۔ اس لیے نحن لہو مسلمون، تو اولاد نے کہا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہ ہم مسلم ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہودیوں، اہل کتاب، یہ ایک امت تھی، ان کے اعمال ان کے ساتھ یہ گزر چکی، قد خلت، جا چکی، اللہ کے ہاں پہنچ گئی، لہا ما کسبت، اس امت کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ کمائی سے مراد یہاں درہم و دینار یا ڈالروں اور روپے و پیسوں کی کمائی نہیں ہے، یورو نہیں ہے، ریال نہیں ہے، اعمال مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو کمائی، کیوں؟ یہ سکہ آخرت میں ہی چلے گا،
یہ روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، اعمال کا، حسن عمل کا سکہ وہاں چلے گا۔ اس لیے رب نے کسب کا لفظ بولا ہے، کیونکہ کسب سے کی طرف بڑا کشش ہے انسانوں کو، عمل سے زیادہ کمائی کی طرف رجحان ہوتا ہے، کیا ملے گا، کیا کمایا ہے۔ رب جس کو کمائی کہتا ہے وہ حسن عمل ہے، تو تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے اعمال کیے ہوں گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے کیا ہوا اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ جو کہتے ہیں جی وہ بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، بھائی وہ بخشے گئے تو آپ کیسے بخشے جائیں گے؟ ہر انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ رب کا قانون ہے، ہر کوئی اپنی عمل کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ اب جو تم اتراتے پھرتے ہو جی ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم فلاں کے دامن گرفتہ ہیں، ہم فلاں ہمارا لجپال ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ چیزیں نہیں چلے گی۔ عمل چلے گا، وفاداری چلے گی، اسلام چلے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ بیوقوف اہل کتاب عیسائی اور یہودی مسلمانوں کو کہتے تھے، مشرکین مکہ کو بھی کہتے تھے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، سیدھے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو، یا یہودی بنو یا عیسائی بنو۔ قل، ان سے فرمائیے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے، ہم اس کی ملت پر چلیں گے۔ اور اس کی ملت کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی تھے۔ اس لیے ہم ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھو مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، وہ ابراہیمی کہاں رہے تھے؟ 10-12 لوگ ہی رہ گئے تھے خالص دین ابراہیم پر، جو جناب سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے والد زید خالص ابراہیمی تھے، ورقہ بن نوفل ابراہیمی تھے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام ابراہیمی تھے، اور اس طرح کی اور شخصیات مکے کے بت پرستی کے ماحول کے اندر توحید کے پرستار تھے۔ اس لیے ہم تو ملت ابراہیم پر ہیں۔ وما کان من المشرکین، وہ تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ مکے والوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بنا کے خانہ کعبہ میں نصب کر دیں، دیواروں پہ ان کے نقش بنا لیے، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی مورتی کو پوجنے لگ گئے۔ اللہ کے بندو، کیا یہ ابراہیم کی ملت ہے؟ وہ تو بت شکن تھے، وہ تو بتوں سے تمہارا رخ موڑ کے رب کی طرف بلانے والے تھے۔ پڑھ کے تو دیکھو اپنی کتابوں کو، تمہاری اپنی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ قولوا آمنا باللہ، تم یہودی یا عیسائی کہنے کی بجائے یہ کہو کہ ہم اللہ کو مان گئے، وما انزل الینا، اور جو ہم پہ نازل ہوا ہم ان کو مان گئے، وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لے آئے، و اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام پر جو اترا ہے اس کو ہم مان گئے، و یعقوب، یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا اس کو بھی مان گئے، والاسباط، اور جو ان کی آگے لڑی چلی ہے، نیچے کو اولاد ان کی سبت کہتے ہیں نواسے کو، اور یہ پوتوں کے لیے بھی بولا جا رہا ہے، تو اس طرف ان کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں، صحائف نازل ہوئے ہیں، ہم ان کو مان گئے۔ وما اوتی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وَأُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے رب کی جانب سے ان پر جو کچھ اترا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان نبیوں میں سے ہم کسی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ فرق کرنے سے مراد ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے، سب کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں۔ بتائیے دنیا میں کون سا دین ہے جس کے پیروکار کہتے ہوں لا نفرق بین احد منہم؟ وہ صرف دین اسلام ہے، آخری نبی کی امت ہے۔ آخری نبی کی امت کے لیے لازم ہے ہر نبی کو مانے، ہر نبی کا احترام کرے، اور جو قوم ہر نبی اور اس پر اترنے والی کتابوں اور وحی کا احترام کرے گی، اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دنیا کی قیادت کرے اور دنیا کا نظام چلائے۔ کیوں؟ ان کے پاس قدر مشترک ہے،
درد مشترک ہے، ان کے پاس پروگرام ہے امت کو جوڑنے کا، ان کے پاس ایک مرکز ہے جس پر وہ لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، انہی کے پاس سٹیج ہے جس پر دنیا بھر کے انسان آ کے بات کر سکتے ہیں اور مل کے ایک سمت میں جا سکتے ہیں۔ باقی قوموں نے تو کوئی عیسیٰ کو نہیں مانتا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، کوئی محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، کوئی نبیوں کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی سلیمان علیہ السلام کی بے ادبی کر رہا ہے۔ اور کسی قوم میں یہ یارہ اور ہمت اور حق بھی نہیں ہے کہ وہ امامت اور سیادت اور قیادت کے مرتبے پر فائز ہو۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ نہ کہو ہم پارسی ہیں، ہم سنسکرت ہیں، ہم بدھ مت ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی نہ کہو کہ ہم بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، ہم شیعہ ہیں، نہ 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 نہ۔ دین کی بنیاد پر تم تفرقہ بازی کرو گے، یہ زہرناک ہے۔ دیکھیں، نسل کی بنیاد پر شناخت کے لیے قبائل اور شعوب یہ روا ہے۔ سورہ حجرات میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ نظریے کی بنیاد پر ایک ہی نام ہونا چاہیے، وہ اسلام کا نام ہے، اور دوسرا نام کفر کا نام ہے اگر وہ اسلام کو نہیں مانتے۔ بس یہ دو ہی پارٹیاں ہیں۔ اس لیے نحن لہ مسلمون، یہ اس رکوع کا خاص لفظ ہے، مسلم مسلم، اسلام اسلام۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب اگر یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اس طرح مانے جس طرح تم مانتے ہو مسلمانوں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ راہ پا گئے، ہدایت پا گئے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ہٹ درمی کا شکار ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب اگر وہ ہٹ دھرم ہیں، ضدی ہیں، اپنی ضد کے پکے ہیں، تو جائیں جہنم میں، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ ان کے مقابلے میں ساری دنیا کفر مل کر تمہیں مٹانے کے لیے آ جائے، لیکن اگر تم مسلم ہو اور صحیح وفادار ہو، تم تھوڑے بھی ہوگے تو تمہیں ان پر غالب کر دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس ایمان کے تقاضے پورے کرو، رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ آگے آ رہی ہے بات، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ہوش گوش کا مالک ہے، اس کے کان ہیں، سن رہا ہے تمہاری جس زبان میں بھی تم بات کرو گے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان سب کو رب نے پیدا کیا ہے، وہ رب کی آیات ہیں، ہر زبان سمجھتا ہے، ہر بندے کی زبان تمہارا رب سمجھ رہا ہے۔ علیم، جانتا بھی ہے کہ کون سی بات کس مفہوم کے ساتھ تم ادا کر رہے ہو، اور تم نے دل میں کیا سوچا وہ بھی جانتا ہے، آئندہ کیا سوچو گے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو رب کو اپنے حق میں کافی کر لو نا، آپ کہہ دو قل آمنت باللہ، کہہ دو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، اور محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اس پر یکسو ہو کے چل پڑو، اللہ تمہارے حق میں کافی ہو جائے گا اور تمہارے مخالفین کو مات دے گا، شکست دے دے گا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ رنگ کے لحاظ سے اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اور رب کا رنگ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا کردار رب کا رنگ ہے، اسماعیل علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی زندگی رب کا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگ جاؤ، اور ان کے رنگ کا نام ہے اسلام۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور کہو کہ ہم اس کے بندے ہیں، دنیا کے بندے نہیں، درہم و دینار کے بندے نہیں، چمک دمک کے بندے نہیں، سونے چاندی کے بندے نہیں، کسی انسان کے بندے نہیں، کسی درخت اور حیوان کے بندے نہیں، سورج اور چاند کے بندے نہیں، کس کے بندے؟ اللہ کے بندے ہو۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کر رہے ہو، حجت بازیاں کر رہے ہو، یا اللہ کے واسطے ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہو؟ بتاؤ، اللہ کو ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ آخری کتاب بتائے گی کہ اللہ کون ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نسخے بتائیں گے کہ اللہ کون ہے۔ اس لیے تم رب کے بارے میں ہم سے کیا جھگڑے کر رہے ہو؟
رب کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، یا رب کی راہ میں؟ دوسرا مفہوم ہے کہ رب کی راہ میں ہمارے ساتھ کر رہے ہو، کہ رب کو خوش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پنگے لے رہے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ کے بندو وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یاد رکھو تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے عمل ہمارے لیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس رب کے مخلص ہیں، اخلاص کے ساتھ اس کے دین کو قبول کرنے والے اور اس کے ہر حکم کو بجا لانے والے ہیں۔ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم بکتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ کوئی ہوش کے ناخن لو، کہاں یہودی مسلک سال بعد کی پیدائش ابراہیم علیہ السلام سے، تم اور عیسائیت اس کے بعد پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے چلی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے کے بھی ایک لمبی مدت کے بعد یہ عیسائیت پیدا ہوئی ہے۔ وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی برسوں تک تو مسلمان ہی اپنے آپ کو کہتے تھے، انصار اللہ کہتے تھے، اور تم کہتے ہو کہ یہ سارے یہودی تھے یا عیسائی تھے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، ان سے فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو شہادت کو، گواہی کو چھپاتا ہے۔ ان کے پاس کتاب آئی تھی، تورات، انجیل، زبور آئی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابراہیم کیا ہے، لیکن تم نے رد و بدل بھی کیا، اس میں تبدیلیاں کی اور حق کی آیات کو چھپایا بھی، قوم کے سامنے وہ تعلیمات نہیں رکھی۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی جانب سے دی ہوئی اس شہادت کو چھپاتا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کسب کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ دوسری دفعہ پھر اللہ نے ریوائز کر دہرا دیا ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ کیوں؟ ہم انسانوں کی یہ عادت ہے کہ وہ دوسروں کے اعمال پہ ریجھ جاتے ہیں۔ اقبال کہتے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ من کے پدرم سلطان بود کے نعرے لگانے والوں، چھوڑو اس بات کو۔ اصل میں قومیں زوال پذیر اس وقت ہوتی ہیں کہ جو اپنے باپ دادا کے حسن عمل پر اکتفا کر لیتی ہیں اور خود ان کے کردار کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باپ دادا کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے باپ دادا کی لاج رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وہ باپ دادا جو صحیح معنوں میں مسلم تھے، عابد تھے، زاہد تھے، متقی تھے، مخلص تھے، وہ صفات جو اس رکوع میں گنوائی گئی ہیں ان تمام صفات سے جو متصف تھے، اللہ تعالیٰ ان آباء و اجداد کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رنگ میں رنگ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کا رنگ اسلام ہے، اللہ ہمیں اسلام کی دولت سے حقیقی معنوں میں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔